الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ محترم مصلیان کرام، آج کے اس درس میں ہم جانیں گے الحالات التي لا يكره فيها الصوم، یعنی وہ امور جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ ظاہری طور پر ایک انسان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اگر یہ کام کر دیا تو اب ایسی حالت میں ہمارا روزہ جو ہے وہ مکروہ ہو گیا، یا پھر یوں کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے فلاں کام کر دیے تو ہمارا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن حقیقت میں وہ کرنا اس کے ذریعے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جیسے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو بھول چوک کر کے غلطی سے کوئی چیز کھا پی لے، اسے علم نہ ہو، اور بعض دفعہ ایک انسان کو ایسا ہوتا بھی ہے، مثال کے طور پر وہ کہیں یا کچھ لوگوں کے ساتھ ایسے ہیں کہ جو کھا پی رہے ہیں، اب وہ بھی ان کے ساتھ ہے تو وہ غلطی سے کھا پی جاتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا، بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے کھا لیا۔ یا اسی طرح سے ایک انسان اپنے گھر میں ہی موجود ہے، اچانک سے اسے یاد نہیں رہا، پانی پی لیا یا اور دوسری کوئی چیزیں کھا لیا، تو اب ایسی حالت میں اس کا روزہ جو ہے وہ مکروہ نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ دیکھنے میں آتا ہے لوگ چھوڑ دیتے ہیں روزہ کہ بھائی ہم نے کھا لیا تھا تو اب کیا کریں، چلو چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں پھر اس کی قضا کر لیں گے۔ حالانکہ وہ ایسی حالت میں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا نسی فاکل وشرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ، یعنی کہ جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو وہ اپنا روزہ مکمل کرے، کیونکہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کھلاتا اور پلاتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جس سے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ایسی حالت میں اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لیا ہے تو وہ اپنے اس روزے کو مکمل کرے، بلکہ چھوڑے نہ، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح سے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، جیسا کہ لوگ کہتے ہوئے پھرتے ہیں کہ بار بار مسواک نہیں کرنا چاہیے، بار بار مسواک کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا، حالانکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ مسواک جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی۔ آپ دیکھیے کہ آخری حالات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چل رہے تھے اور آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ان کے ران پر اپنے سر کو رکھے ہوئے تھے، اسی وقت جب یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کے ہاتھ میں مسواک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کی بیوی تھی اور سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں، آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دانتوں سے مسواک کو نرم کر کے دیا اور آپ نے مسواک کیا، ایک چیز۔ دوسری چیز اگر حدیث میں دیکھیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر میں اپنی امت کے لیے مشکل نہ سمجھتا تو میں یہ حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے لیے جب وضو کریں تو مسواک کریں، اور اسی طرح سے یہ بھی میں مشکل سمجھتا ہوں، ورنہ میں یہ بھی حکم دیتے تھا کہ وہ عشاء کی نماز جو ہے وہ تاخیر سے پڑھیں۔ تو جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسواک جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھا، اور اس کے ذریعے سے ایک انسان کے منہ کی صفائی ہوتی ہے، تو ایک انسان جتنی بار کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے دیکھا ہے کہ گن ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول اور اپنا کام تھا کہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں اتنی بار دیکھتا تھا آپ کو مسواک کرتے ہوئے کہ میں گن ہی نہیں سکتا تھا۔ اور آج اگر ایک شخص ہے 2-4 بار اگر مسواک کر لے تو لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ مسواک نہیں کرنا چاہیے، اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔
اسی طرح سے ناپاکی کے جو ایام ہوتے ہیں، جو حالتیں ہوتی ہیں، اس میں ایک انسان ایسا ہے جیسے کہ وہ سویا، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان دن میں بھی سوتا ہے، روزے کی حالت میں بھی اسے نیند آتی ہے، تو اب ایسی حالت میں اسے اگر مزی یا منی جو ہے وہ خارج ہو جائے یا احتلام ہو جائے، تو احتلام کی حالت میں روزہ جو ہے اس کا نہیں ٹوٹتا، روزہ ختم نہیں ہوتا۔ جس طرح سے اگر دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ روزہ کسی چیز کے جسم میں داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، جسم سے خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، تو جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کب فاسد ہوگا روزہ، جب ایک انسان کسی کے ساتھ ہم بستری کرے گا، لیکن اگر ایک انسان کو احتلام ہوتا ہے، منی یا مزی خارج ہوتی ہے، تو ایسی حالت میں اس کا روزہ جو ہے وہ بالکل بھی مکروہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن وہاں پر یہ بھی یاد رہے، ایک ہوتا ہے نکلنا اور ایک ہوتا ہے نکالنا، یہ دونوں صورتیں اپنے سامنے رکھ کر ہر کوئی اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر دیکھا جائے، ایک شخص ایسا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے دن کے اندر یہ چیز ہمارے لیے منع ہے، لیکن رات میں ہمارے لیے تو کوئی منع نہیں ہے۔ تو اب ایسی حالت میں کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی اور وہ سو گیا، اسے اس کی آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب وہ سحری کے وقت میں اٹھتا ہے، اور اسے یہ معلوم ہے کہ ابھی میں غسل کرنے جاؤں گا تو سحری کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو اب اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اسی حالت میں بھی سحری کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، الا یہ کہ جب آپ سحری کر لیں گے تو پھر وضو یعنی آپ کو غسل کرنا ہوگا نماز کے لیے، لیکن اس حالت میں یعنی جب آپ جنوبی ہوں، جنابت کی حالت میں بھی آپ سحری کر سکتے ہیں، اور اس طرح کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ مسلم شریف کی حدیث اگر دیکھیں گے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو پہلے نماز کی طرح وضو کر لیا کرتے تھے۔ یا اسی طرح سے اس کی ایک اور حدیث جس میں حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں اور میرے والد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں گواہی دیتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کے سبب نہیں بلکہ جماع کے سبب سے حالت جنابت میں صبح کرتے اور غسل کیے بغیر روزہ رکھتے، میں نماز فجر سے پہلے غسل فرماتے، پھر دونوں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے بھی یہی بات کہی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان اس حالت میں بھی سحری کر سکتا ہے، اس پر آپ کے سحری کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر یہ کہ اس کے بعد آپ کو نماز کے لیے غسل کرنا ہے۔ بعض دفعہ لوگ اس حالت میں بھی نماز کو ترک کر دیتے ہیں، کیا سوچتے ہیں چلو اب ہم نے سحری کر ہی لیا ہے، اب غسل کرنا ہے تو چلو نماز تو پڑھنی ہے، بعد میں قضا پڑھ لیں گے، اب صبح ہونے کے بعد غسل کریں گے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، نماز کا جو وقت ہے اس وقت پر ایک انسان کو نماز پڑھنا چاہیے۔ تو یہ کچھ ایسی حالتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہمارا روزہ جو ہے مکروہ ہو جائے گا، ہمارا روزہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں، جیسے مثال کے طور پر آج بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ سر میں بال یعنی سر پر تیل لگانا یا کان کے اندر تیل ڈالنا، اس سے روزہ جو ہے ٹوٹ جائے گا، مکروہ ہو جائے گا۔ یہ صرف ہماری اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اس سے روزے کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو سنت نبوی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔